یہ ٹھیک ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہماری حکومتوں کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی اصولی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پتھر کے زمانے میں ہی رہنا ہے، لہٰذا کرم میں جس طرح سے متحارب قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، شاید مہذب دنیا میں تو اب اس کی مثالیں کم کم ہوتی ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو بھی سلام ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مسلسل صرف اور صرف بلیم گیم میں مصروف ہیں۔ صوبائی حکومت اگرچہ یہ تو نہیں کہتی کہ سب کچھ محسن نقوی صاحب نے کرنا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ہاں محسن نقوی صاحب تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ گنڈا پور حکومت نہیں کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ تو شاید ہی سمجھتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو صوبہ اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ نہیں دے گا وہ محسن نقوی کے مطابق تو پاکستان کا حصہ ہوگا بھی نہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی صرف اپنی ذمہ داری کا اس حد تک احساس کر رہے ہیں کہ قوم کو یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، 10 دن کے لیے کرم کے متحارب قبائل ایک دوسرے کے خلاف جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ایک طرف تو آپ ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے انہوں نے 10 دن کے لیے سیز فائر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 دن کے بعد وہ جب دوبارہ بندوقیں اٹھا لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گلیلیں لے کر اسلام آباد میں آ جائیں تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، لیکن اسلام آباد سے دور، یعنی طاقت کے ایوانوں سے دور، راولپنڈی سے دور، کرم میں بیٹھے شیعہ اور سنی قبائل اگر ایک دوسرے کو 110 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مزید بھی شہید کرتے رہیں ایک دوسرے کو، مطلب گزشتہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ملک کے ایک شہر میں 110 سے زائد لوگ مارے جا چکے، اور وفاق کے کان پر تو جوں نہیں رینگ رہی، اور گنڈا پور ہمیں صرف یہ بتا کے خوش کر رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ 10 دن کے بعد کیا ہوگا گنڈا پور صاحب؟ کیا آپ کو کوئی یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہتھیار رکھنے پر آمادہ کر لیں گے؟ کیا آپ نے اس علاقے کو ڈس آرم کیا ہے؟ کیا وفاقی حکومت سے آپ نے کوئی مدد طلب کی، یا وفاق آپ کی مدد کے لیے آیا، یا آپ لوگ کرم گئے؟ آپ اسلام آباد تو آ جاتے ہیں، اڈیالہ جیل تو چلے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ کرم گئے؟ کیا وہاں آپ نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کریں؟ نہ تو یہ توفیق محسن نقوی کو ہوئی، نہ یہ توفیق گنڈا پور کو ہوئی، نہ یہ توفیق شہباز شریف کو ہوئی، اور جو لوگ گنڈا پور کو ڈیالہ جیل بلاتے ہیں یا اسلام آباد میں ڈی چوک آنے کا کہتے ہیں، ان کو بھی شاید کوئی ایسی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ گنڈا پور کو یہ حکم ہی دے دیں کہ وہ اسلام آباد آنے کی بجائے کرم جائے اور ان متحارب قبائل کے درمیان جو بھی تصفیہ ہے ان کو طے کروائے۔ اور جو لوگ محسن نقوی اور شہباز شریف کو پورے پاکستان پر مسلط کیے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ان پپٹس کو کہے کہ وہ اسلام آباد میں آنے والے مظاہرین پر گولیاں برسانے کے ساتھ ساتھ کرم میں ایک دوسرے پر گولیاں برسانے والوں کے مسائل کو سنیں اور انہیں جا کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اب ہم سب کو پتہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ پاکستان میں اس وقت طاقت کے دو ہی مراکز ہیں، دونوں ہی راولپنڈی میں واقع ہیں۔ ایک مرکز اڈیالہ جیل میں ہے اور دوسرا مرکز جی ایچ کیو میں ہے، اور باقی سب پاکستان تو اس وقت پپٹ ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں دو ہی آوازیں ہیں جو سنی جاتی ہیں، ایک اڈیالہ جیل اور ایک جی ایچ کیو، اور ظاہر ہے دونوں ہی راولپنڈی میں واقع ہیں۔ اور اڈیالہ جیل کا نمائندہ، طاقتور ترین نمائندہ اس وقت گنڈا پور ہے، اور دوسرا ان اناؤنسڈ لیکن نہایت طاقتور نمائندہ بشرا بی بی ہیں۔ اور راولپنڈی کے اس وقت پاکستان میں طاقت کا اول تو ایک ہی ستارہ ہے جس کا نام محسن نقوی ہے، لیکن چلیں ہم محسن شہباز شریف صاحب کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا ستارہ شہباز شریف صاحب ہے۔ تو نہ محسن نقوی اور شہباز شریف کو اپنے عہدوں کی کوئی شرم ہے کہ وہ صرف پپٹ نہیں ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، ملک کے لوگوں کی جان و مال کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر رینجرز کے شہید ہونے والے جوانوں کو کندھا دے رہے تھے، بہت اچھا کر رہے تھے، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو 110 لوگ کرم میں مرے ہیں، کیا ان کی لاشوں کو کندھا دینے، ان کے جنازوں میں شرکت کرنے اور ان لوگوں کو یہ یقین دلانے کہ آئندہ ان کے گھروں سے کوئی جنازہ نہیں اٹھے گا، کیا محسن نقوی صاحب نے جانا پسند کیا؟ شہباز شریف صاحب نے جانا پسند کیا؟ ان دونوں کے سلیکٹرز نے جانا پسند کیا؟ گنڈا پور نے جانا پسند کیا؟ وہ بشرا بی بی جو کارکنوں کو کہہ رہی تھی آگے بڑھو، ڈی چوک پر حملہ کرو، کیا انہوں نے جانا پسند کیا؟ یا عمران خان صاحب نے ان دونوں میں سے کسی کو وہاں بھیجنا پسند کیا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں
طاقتور اشرافیہ، چاہے اس کا تعلق اہل سیاست سے ہو یا چاہے اس کا تعلق اہل قوت سے ہو، دونوں کے قریب عوام کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ نام نہاد آئینی بینچ جو بیٹھا ہے شاہراہ دستور پر، نہ تو اس کے سربراہ کو کوئی فکر ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں اب کسی قابل نہ رہ جانے والے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ فکر ہے کہ وہ ان مسائل کا سو موٹو نوٹس لیں۔